رجب المرجب کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ آج جس عظیم الشان ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، رب تعالیٰ نے ان کو بڑی برکات عطا فرمائی، بڑی خصوصیت عطا فرمائی، اور ان کے تذکرے میں بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، اور غسیل الملائکہ کا لقب امت میں صرف ان کو ملا ہے۔ غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، یہ وہ صحابی ہیں، اور یہ قیامت تک جتنی امت آئے گی یہ لقب صرف اور صرف ان کو نصیب ہوا ہے، اور کسی کو بھی یہ لقب نہیں ملا، اور اس کی بھی بڑی وجہ، اس کا تذکرہ آپ بیان کے اندر انشاءاللہ تعالی سنیں گے۔ ان کے والد کا نام جو ہے وہ ابو عامر کے نام سے مشہور ہیں۔ سب سے پہلے وہ آپ سن لیں اور آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور رب تعالیٰ کی قدرت کیسے کیسے نظارے دکھاتی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، یخرج الحی من المیت، اس کا مطلب ہے رب تعالیٰ مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے۔ اس کی کافی ساری تفسیر اور تفصیل ہے، اس میں ایک تفسیر یہ ہے کہ رب تعالیٰ کافروں میں سے ایمان والوں کو پیدا فرماتا ہے، اور اس کی ایک تفصیل جو ہے تفسیر وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ حضرت حنظلہ مدینے کے صحابی ہیں، خزرج قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا جو والد ہے ابو عامر، یہ مدینے میں عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا، اور مدینے میں یہ متقی پرہیزگار مشہور تھا۔ لوگ اس کو سمجھ لیں کہ بڑا نیک سمجھتے تھے، اللہ والا سمجھتے تھے اس دور میں، کہ جب نبی پاک ہجرت کر کے مدینے نہیں آئے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے، اور مدینے کے تمام قبائل، لوگ، مدینے کے باسی، وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے، اور نبی پاک علیہ السلام جو ہیں، رب نے ان کے نام کو غلبہ مدینے میں اور پوری کائنات میں عطا فرمایا۔ تو ابو عامر جو راہب کے نام سے مشہور تھا، ابو عامر راہب، راہب کہتے تھے جو تارک الدنیا ہوتا ہے، دنیا چھوڑ چکا ہوتا ہے، اس کو راہب کہتے تھے پہلے مذاہب میں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو یہ ابو عامر جو تھا یہ حسد کی وجہ سے حضور کا دشمن بن گیا۔ اندازہ لگائیں حسد کتنی خوفناک اور عبرتناک چیز ہوتی ہے۔ یہ ابو عامر حضور پاک سے حسد کرنے لگا کہ لوگ پہلے اس کو بڑا سمجھتے تھے، اب حضور پاک کی آمد کے بعد حضور علیہ السلام کو بڑا سمجھنے لگ گئے۔ اب یہ نبی پاک کے بارے میں اس نے دشمنی پالنا شروع کی۔ جب بدر کی لڑائی میں نبی پاک علیہ السلام غالب آئے، اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اچھا، جب نبی پاک علیہ السلام یہاں پر مدینے آ گئے تو یہ ابو عامر حضور پاک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم کون سا دین لائے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں دین ابراہیمی لایا ہوں۔ تو یہ آگے سے کہنے لگا کہ وہ تو میں کتابوں سے جانتا ہوں کہ دین ابراہیمی کیا ہے، آپ جو ہیں اس میں کچھ ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو حضور پاک نے کہا کہ میں ملاوٹ نہیں کرتا، تو جھوٹ بولتا ہے، میں خالصتاً دین ابراہیمی لایا ہوں۔ اب اس کے بعد اس نے ایک جملہ بولا، اور جس پر حضور پاک نے آمین کہا،
تو پھر حضور جس بات پہ آمین کہہ دیں تو وہ بات تو پوری ہونی ہوتی ہے. وہ کہنے لگا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو تو وہ مسکینی کی حالت میں، سفر میں، بے یارو مددگار اس کو موت آئے، تو حضور پاک نے اس کی اس بات پہ کہا آمین. اور پھر وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی پھر حالت کیا ہوئی. اب بدر کی لڑائی کے بعد جب بدر میں مسلمانوں کو فتح مل جاتی ہے تو یہ ابو عامر مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا جاتا ہے. مکہ جا کے مکہ کے لوگوں کو جو غزوہ احد ہوا ہے اس کے لیے اس بندے نے سب سے پہلے تیار کیا تھا کہ میں مدینے کا رئیس ہوں، سردار ہوں، آپ لوگ تیاری کریں، اسلحہ اکٹھا کریں، آپ اپنی پاور بنائیں، پھر حملہ کرتے ہیں. اور حملہ جب کریں گے، آپ مدینے پہ چڑھائی کریں گے تو جو میرے قبیلے کے جتنے لوگ ہیں ان کو میں اپنی طرف بلاؤں گا تو وہ سارے میری طرف آ جائیں گے، اور یوں حضرت محمد رسول اللہ کا لشکر کم ہو جائے گا، اور پھر جو ہے تم ان کو ختم کر دینا. یہ وہ پلاننگ کر رہا ہے ابو عامر مدینے سے جا کے. اب راہب متقی پرہیزگار مشہور تھا، لیکن جب رسول اللہ کی دشمنی کو اس نے اختیار کیا تو پورے مدینے کے لوگ اس کو فاسق کے نام سے، گناہگار، بد کردار کے نام سے بولنے لگ گئے. پتہ چلا حضور پاک کی دشمنی جس کے سینے میں آ گئی، رب تعالی کائنات سے اس کی محبت اور عزت کو ختم فرما دیتا ہے. تو یہ ابو عامر فاسق، حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ اس کو فاسق کہتے ہیں. جو گناہگار گندا آدمی ہو اس کو عربی میں فاسق کہتے ہیں کہ یہ گندا بندہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی اور حسد لے رکھا ہے. اب مدینے کا یہ بندہ حضور کی نفرت اور حسد کی بنیاد پر فاسق، گناہگار، بد کردار ٹھہرا. مکے آیا، وہاں سے لوگوں کو بھڑکایا، لشکر تیار کیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم لڑو. یہاں ایک بات سمجھنے سوچنے والی ہے. آپ کے پاس اگر آپ دو فریق لڑنے والے ہو، بعض دفعہ ہمارے یہاں ہوتی نا آپس میں اپنوں میں بھی بن جاتی ہے، ٹھن جاتی ہے، لڑائی ہونے لگ جاتی ہے، اور اس لڑائی میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مشورے دینے والے لوگ آتے ہیں. مشورے، عورتیں، مرد، وہ عموماً جو آگ لگانے والے ہوں سمجھ لیں یہ ان سے حسد رکھتے ہیں اور اپنے حسد کی آگ میں تمہیں بھی جلانا چاہ رہے ہیں اور تمہیں بھی برباد کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان مشورے کرنے والوں، دینے والوں پہ ہم بڑا کان دھرتے ہیں. ہاں تو ٹھیک آکھدا پی ہے، تو بالکل صحیح آکھدا پی ہے، آپا انہوں جناب اندے موچھے رنگ دیاں گے، یہ کر دیاں گے، وہ کر دیاں گے. آپ اس کے ساتھ مل گئے. شیطان بدتمیز، بد تہذیب، لڑائی پر ابھارنے والا جو تمہارے پاس بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے، اس نے تمہاری برادری کو برباد کر دینا ہے، تمہارے گھر کو برباد کر دینا ہے، تمہارے کنبے کو برباد کر دینا ہے. اور ہمارے لوگ برباد ہو رہے ہیں لڑائی کرنے والوں کے مشوروں پر عمل کر کے برباد ہو رہے ہیں. تھانوں میں ان کی عورتیں ذلیل ہو رہی ہیں، عدالتوں میں یہ تباہ ہو رہے ہیں. لہذا جو عورتیں سن رہی ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لیں. جو تمہیں لڑواتی ہے عورت تو سمجھ لیں وہ شیطان کی شاگرد خاص ہے، اور اس کے مشورے پہ عمل کر کے تم خود بھی اجڑو گی اور اپنے مردوں کو بھی اجاڑو گی. لہذا ایسا بندہ جو تمہیں مشورہ دے، ہاتھ باندھ کے کہیں کہ میاں ہمارا معاملہ ہے، تیری مہربانی. صلح کی بات کرنے والا سمجھ لو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور لڑائی کی بات کرنے والا سمجھ لو شیطان کی طرف سے آیا ہے. یہ سادہ سا کلیہ ہے اور اس کو ذہن میں بٹھا لیں. لڑائی کسی کی نہیں ہوتی، لڑائی میں کوئی سکھ نہیں پاتا، لڑائی میں ہمیشہ بربادی ہوتی ہے. تو یہ ایک سادہ سی ایک سبق والی بات تھی جو تم کو میں نے
پیش کر دی. ابو عامر فاسق مکہ کے لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ چلو مدینے مسلمانوں کو ختم کرنے کی تیاری کرو. اب یہ سارے چل پڑے. احد کی لڑائی ہوئی. اب اس نے کہا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا تو میرے ماننے والے بڑے ہیں, میری عزت کرنے والے بڑے ہیں, میں سب کو اپنی طرف بلاؤں گا, آدھے سے زیادہ لشکر تو ہمارے ساتھ مل جائے گا. اللہ اللہ, عجیب نظارہ وہاں پر لوگوں نے دیکھا. ابو عامر غزوہ احد میں کھڑا ہے اور مدینے کے لوگوں کو بلا رہا ہے, کہہ رہا ہے میں وہی ہوں جس کو تم نیک سمجھتے تھے, اپنا سردار مانتے تھے, میری طرف آ جاؤ, میں تمہیں نجات دلاؤں گا مسلمانوں سے. اللہ اللہ, سامنے ابو عامر کا بیٹا حضرت حنظلہ کھڑا ہے اور حضور سے عرض کرتا ہے حضور مجھے اجازت دیں, میں آپ کے دشمن اور اپنے باپ کی گردن اتار کے زمانے کو بتاتا ہوں, مسلمان کے لیے اگر کوئی آلہ ہے تو محمد عربی کی ذات آلہ ہے. اللہ اکبر. بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں اس کی گردن اتارتا ہوں جو کافروں کی طرف سے آپ سے لڑنے آیا ہے. تو حضور پاک نے کہا نہیں 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 نہیں, تم نے جو ہے اپنے باپ کو قتل نہیں کرنا. اس نے تو مرنا تھا, جو اس نے خود ہی دعا مانگی تھی کہ حالت سفر میں تنہائی میں مرے جو جھوٹا ہو, تو وہ جھوٹا تھا اور اس نے اسی حالت میں مرنا تھا. حضرت حنظلہ کو حضور پاک نے بہرحال منع کر دیا اور مدینے کے سارے لوگوں نے کہا تو کوئی متقی نہیں, وہ جب متقی تھا تو اسی وقت تھا جب تو دشمن رسول نہیں تھا. اب تم فاسق ہو, بدکار ہو, کیونکہ اب تمہاری رگوں میں تاجدار مدینہ کی دشمنی آ چکی ہے. اور احد کے میدان میں مدینے کے تمام لوگوں نے, مسلمانوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمارے لیے معزز وہی ہے جس کے سینے میں حضور کی عزت اور محبت موجود ہے. اب ابو عامر یہاں سے دوبارہ مکے گیا, غزوہ حنین کی فتح تک یہ مکہ میں رہا اور یہی حرکتیں کرتا رہا. یہ چیز ہوتی حسد. حسد سے بچو. دل میں حسد آ جائے تو اس کا علاج کرو. جس بندے کے متعلق حسد ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو دعا دو, اس کو کھانا کھلاؤ, اس کو پانی پلا دو. ایک اللہ کے ولی تھے, اللہ کے ولی بھی کمال ہوتے ہیں سبحان اللہ. ایک بندے کو روکا اور اس کے جوتے اٹھائے اور اپنے سر پہ رکھ لیے. وہ پریشان, کہنے لگا حضور آپ نے میرے جوتے کیوں سر پہ رکھے؟ کہ تمہارے بارے میرے دل میں حسد اور نفرت آئی تو میں نے اپنے نفس کا علاج کیا, تمہارے جوتے اپنے سر پہ رکھے. تو نفرت آ جائے اس کا علاج کر لو, آ جاتی ہے بلا وجہ ہی آ جاتی ہے. نفرت, بغض, حسد آ جائے اس کا علاج کرو, نہ کہ اس کو پالتے رہو پالتے رہو. وہ آگ بنتا رہے گا, آپ کو تباہ کرے گا, ذلیل کرے گا. تو یہ ابو عامر اتنا بڑا مدینے میں مقام, لیکن پھر حسد نے اتنا تباہ کیا. غزوہ حنین, فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین, یعنی جہاں جہاں مسلمان مضبوط ہوتے یہ وہاں سے آگے سفر کر جاتا. اور پھر چلتے چلتے غزوہ حنین یہ طائف والوں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ ہوا ہے, وہاں یہ چلا گیا, ان کو بھڑکایا, وہاں شکست ہوئی تو وہاں سے یہ ہرقل کے پاس چلا گیا اور منافقوں کو خط لکھا. یہ ابو عامر نے, حضرت حنظلہ کا والد ہے, اور پھر حضرت حنظلہ کی بات کی طرف جانا ہے. لیکن عبرت کے لیے, سبق کے لیے یہ باتیں بھی جاننا بہت ضروری ہیں کہ کوئی بندہ یہ کہہ دینا کہ جناب میرا باپ بڑا ہے تو بڑوں سے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں, چھوٹوں سے بڑے پیدا ہوتے ہیں. اپنی ذات اور اپنے کردار پہ غور رکھا کرو. یہ نہیں ہے کہ میرا باپ مفتی ہے, پیر ہے, فقیر ہے تو جناب میں گل چھرے اڑاؤں تو مجھے کچھ بھی نہیں. یہ الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے تقدیروں میں. اپنے آپ کو چیک کرتے رہو کہ تم کہاں پر کھڑے ہوئے ہو, تم کیا کر رہے ہو, کردار کیسا ہے, گفتار کیسی ہے, زندگی کے معاملات کیسے ہیں. اپنے آپ کو سرچ رکھو. یہ ہمارے علاقوں میں جو یہ بھیڑ چال چل پڑی ہے کہ ایک اگر بزرگ پیدا ہو گیا تو پوری نسل ہی بزرگ بن گئی, ایسا اسلام میں نہیں ہے. اسلام کردار پہ توجہ دیتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو, غور کرو اپنی ذات پہ اور اپنی راتوں کے اعمال پہ, اپنے مال کے خرچ پہ, اپنے معاملات زندگی پر غور کرنا. یہ اسلام کی اولین ترجیح ہے. اسلام نے جہاں بھی کہا ہے یہ کہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ,
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الصابرین وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ یوں قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو اچھے اعمال کرنے والے، اچھے کردار کے حامل، اچھائی کے راستے پہ چلنے والے، سیدھی راہ پہ چلنے والے، ان کو بشارتیں دو، ان کو بھلائی کی بات بتاؤ، ان کو جنت کی خوشخبری دو. یہ ہم لوگوں نے جو چیزیں چلا رکھی ہیں، یہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا دین سے. ہر ایک کو اپنے اوپر غور کرنا ہوگا اور اپنے اعمال پہ غور کرنا ہوگا، اپنی ذات پہ توجہ دینی ہوگی. تو ابو عامر دیکھیں، بیٹا صحابی رسول، اور اس بندے کے دل میں حسد حضور پاک کا، اور یہ کتنا برباد ہوا. خط لکھا کہ میں ہرکل کے پاس جا رہا ہوں اور ہرکل کی فوجوں کو تیار کرواؤں گا، یعنی روم کے بادشاہ کے پاس چلا گیا کہ وہاں سے میں مدینے پہ حملہ کروں گا، تم لوگ کیا کرو، تم مسجد تیار کرو. یہ مسجد زرار جو ہے نا، مسجد زرار جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، اس کا مین جو تیار کرنے پر جو ذہن سازی کرنے والا بندہ تھا وہ ابو عامر تھا، اور 12 منافقوں نے اس کو تیار کیا. عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جو تھا، رئیس المنافقین تھا، اس کا بیٹا بھی صحابی، اندازہ لگائیں، اس کا بیٹا بھی صحابی، ابو عامر کا بیٹا بھی صحابی. لیکن یہ دو بدبخت حضور پاک کی حسد کی وجہ سے اور نفرت دل میں رکھنے کی وجہ سے برباد ہوئے. تو اس نے اپنے اس دوست کو خط لکھا کہ میں یہاں سے جو پیغام بھیجوں اس کے لیے تم تیار کرو، قبا کے قریب مسجد زرار بناؤ، اور وہاں سے پلاننگ کریں گے، ہماری فوجیں آئیں گی روم سے، ہم حملہ کریں گے، حضور پاک کو شکست ہو جائے گی، مسلمان ختم ہو جائیں گے. بہرحال مسجد زرار تیار کی گئی، مسجد زرار بنا دی گئی. حضور پاک کے پاس گئے کہ یہاں آ کے نماز پڑھ دیں، کیونکہ دور سے مسجد نبوی میں آنا لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو حضور پاک نے کہا کہ میں تبوک جا رہا ہوں. اب ان کا ذہن تھا کہ نبی نے نماز پڑھ لی تو کام پکا ہو جائے گا. اب حضور پاک تبوک کا سفر کر رہے تھے، کہ تبوک کا سفر کر کے آئیں گے تو پھر وہاں دیکھیں گے اللہ کیا حکم فرماتا ہے. تو رب کے حکم کے بغیر حضور کوئی کام نہیں کرتے تھے. حضور پاک تبوک کی طرف چلے گئے، واپس آ رہے تھے، مدینے کے قریب تھے، رب نے وحی نازل فرما دی اور کہا محبوب مسجد زرار میں نماز کا یہ تمہیں منافق کہہ رہے ہیں، اس میں نماز نہیں پڑھنا، اس کو گرا دینا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے. لہذا یاد رکھیں، مسجد اگر کوئی اس لیے بنا رہا ہو کہ وہاں سے فرقہ واریت کو پروموٹ کرے گا، نفرت کو پروموٹ کرے گا، لوگوں میں جھگڑا ڈالے گا، وہ مولوی بھی قابل تشویش ہے اور وہ مسجد بنانا بھی قابل تشویش ہے. مسجد فقط رب کے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بنائی جاتی. رب نے حکم دیا محبوب اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، بلکہ اس مسجد میں یعنی مسجد قبا میں نماز پڑھنا، کیونکہ مسجد قبا بنانے والوں نے صرف میری رضا کے لیے مسجد کو بنایا ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا مسجدیں فقط رب کی رضا کے لیے بنی ہوں. تو وہاں پھر حضور پاک نے مسجد قبا میں نماز پڑھی، اور ایسی پڑھی کہ سبحان اللہ 2 رکعت پڑھو پورے عمرے کا ثواب، اور قیامت تک لوگ وہاں نماز پڑھتے رہیں گے. اور اللہ نے کہا کہ یہ جو قبا جنہوں نے بنائی ہے وہ مسجد بنانے والے بڑے صاف ستھرے ہیں اور طہارت کا بڑا خیال کرتے ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ میاں تمہاری طہارت کی بڑی تعریف ہوئی ہے، تم طہارت کیسے کرتے ہو؟ کہا کہ حضور جب ہم رفع حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو اہل عرب جو ہیں وہ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرتے تھے. کہا کہ ہم پانی ساتھ رکھتے ہیں اور پانی کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو دھوتے ہیں. حضور پاک نے کہا تمہارے اس اچھے عمل کی تعریف رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے.